بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احباب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب محترم جناب شکیل جاذب صاحب۔ آئیں ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم شکیل جاذب صاحب۔ جی وعلیکم السلام ناصر بھائی، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، آپ نے بلایا بڑی محبت سے۔ سر بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے، بلکہ ناظرین بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ادبی سفر کا آغاز، سر یہ تو ایک روایتی سوال ہے لیکن یہ ضروری ہے، جو نئے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری اہم سوال ہے۔ آپ سر وہ عرصہ بتائیے گا جس میں آپ نے شاعری کا آغاز کیا، اور کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے، اور آج وہ آپ کے ساتھ ہیں یا دور ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ناصر بھائی۔ یقیناً کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو شاعری میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو میرا اس بات پر یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاعری انسان کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی اس کے اندر، اس کے خمیر میں یہ ودیت کی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پوئٹس آر بورن، وہ غلط بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی شاعری شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، یا اس کے ایک انٹرنل کیمسٹری جو اس کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ایک شعر سے محبت اور ایک شعری ترغیب موجود ہوتی ہے۔ جیسے ایک سریلا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی کہیں سے سر سیکھ کے نہیں آیا ہوتا، لیکن قدرتی طور پر اس میں یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب گائے گا وہ سر میں گائے گا۔ آپ پرائمری اسکول کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اس میں سے کئی بڑے سر میں گا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہیں سیکھا نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی چیز ہوتی ہے جس کو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پالش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کو ورثے میں بھی ملتی ہے یہ چیز، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا میرے بزرگوں میں ایز سچ شاعر تو کوئی نہیں تھا، یا اردو لکھنے والا، یا ٹھیک ہے وہ ایک شعر سے محبت والی بات یقیناً تھی۔ وہ بھی میرے والد صاحب سے زیادہ جو میرے دادا جی تھے، کیونکہ دادا جی حکیم تھے اپنے زمانے میں، تو اس زمانے میں شاید یہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جو حکیم ہوتے تھے ان کا ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ بڑا، اور موسیقی کے ساتھ ایک بڑی محبت ہوتی تھی۔ تو وہ ہمارا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ڈاکٹرز تو خیر ہوتے ہی نہیں تھے، پورے ضلع میں کوئی ایک آدھا ڈاکٹر ہوتا تھا، تو زیادہ تر حکیم ہی ہوتے تھے۔ اور دیہاتی علاقوں میں، میرا چونکہ پیدائش دیہات کی ہے، اور میں نے کوئی پہلے زندگی کے 5-6 سال 7 سال جو ہیں وہ دیہاتی زندگی میں ہی گزارے ہیں۔ میں نے جو پہلی 2-3 جماعتیں پڑھی ہیں وہ بھی دیہات کے اسکول میں ہی پڑھی ہیں، گاؤں کے اسکول میں پڑھی ہیں۔ ہمارا گاؤں بھی بڑا مشہور گاؤں ہے ان دا سینس کہ اس میں ایک دو لوگ جو آرٹ سے، موسیقی سے متعلق بڑے مشہور نام ہیں۔ تو ہمارے گاؤں کا نام ہے لونے والا۔ اس میں اللہ دیتا لونے والا بڑا اچھے فوک سنگر ہیں، اب ان کا بیٹا ہے ندیم عباس، تو میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے۔ اور وہاں پھر یہ تھا کہ ایک وہ ماحول تھا بہرحال گھر کے اندر کہ دادا جان کو میوزک سے بھی محبت تھی، تو یہ اللہ دیتا کی جو فیملی، اس کے والد، اس کے چچا، اس کے باقی لوگ جو تھے، یہ ایک بیٹھک لگی ہوتی تھی وہاں پر۔ اور وہاں ہم شام میں، کیونکہ وہ اتنے انسٹرومنٹل تو وہ زمانہ نہیں تھا، تو وہ بیٹھک میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ چمٹے پہ گا رہے ہوتے تھے، یا اس پہ جیسے گاؤں میں دیہاتی گھڑے پہ یا پرات پہ عورتیں گا رہی ہوتی تھیں۔ تو اس سے ایک وہ مطلب ایک بندہ انفلوئنس ہوتا تھا، یہ اچھی لگتی تھی وہ چیز۔ لیکن مجھے جو خود محسوس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، یا میرے اندر شاعری سے کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ دریافت کرنا ہے، تو وہ 5ویں 6ٹھی جماعت سے مجھے یہ محسوس ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ ہماری جو درسی کتابیں ہوتی تھیں، تو میں سب سے پہلے اردو کی جو کتابوں کے اندر جو نظمیں اور غزلیں ہوتی تھیں وہ میں زبانی یاد کر لیتا تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ میں جو نظم یا غزل پڑھتا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے اردو میں ہمیشہ نمبر بڑے اچھے آتے تھے، کیونکہ مجھے زبانی یاد ہوتی تھی، اور وہ میں خود اپنے آپ میں وہ دہراتا رہتا تھا۔
پھر چھٹی ساتویں کلاس میں آ کے میں نے اردو ڈبیٹس میں حصہ لیا اسکول کے اندر، بیت بازی کے اندر حصہ لیا. اب جب بیت بازی میں حصہ لیا اور اقبالیات میں حصہ لیا تو وہ پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار زبانی یاد کیے. جب وہ ہزاروں اشعار زبانی یاد کیے تو اس میں پھر اساتذہ کے بھی تھے جو ہمارے جدید لکھنے والے ہیں، ان کے بھی تھے، ناصر کاظمی کے، منیر نیازی کے، جو جگر مراد آبادی کے، یا جتنے اقبال کے. غالب اور میر تو ظاہر اس وقت کو اتنے زیادہ سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن یہ ہوا کہ وہ جب آپ کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ویریشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کی بحر مختلف ہے، اس کا وزن مختلف ہے، کیونکہ آپ نے اسی بحر میں پڑھنا ہوتا ہے. پھر ہمیں استاد لکیلی ہائی اسکول کے اندر جو ہمیں اردو کے 2-3 بڑے اچھے استاد ملے، امید علی کاظمی صاحب تھے، اور وہ ہمیں باقاعدہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اچھا اقبال کی یہ نظم ہے سلسلہ روز و شب، تو اب اس کی بحر کیا ہے. آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو یہ مسجد کرتبہ نظم ہے اس کو بحر میں یا وزن میں نہیں پڑھ سکتے. اقبال کے ہاں اور ناصر کاظمی کے ہاں بحروں کے حوالے سے سب سے زیادہ ورائٹی آپ کو ملتی ہے، اور بڑی مشکل بحروں میں انہوں نے شاعری کی ہوئی ہے. تو وہ وہاں سے پھر مجھے ذرا اندازہ ہوا تو پھر میں نے خود بھی تک بندی شروع کر دی. تو پہلے تو وہ ظاہر ہے وہ تک بندی بے وزن ہی رہی، لیکن میٹرک تک آتے آتے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں مصرع وزن میں کہنا شروع کر دیا تھا. اور ایف ایس سی، کیونکہ وہ سائنس اسٹوڈنٹ تھا، تو ایف ایس سی میں پھر میں نے باقاعدہ، یعنی جو میرے استاد تھے، پروفیسر تھے، وہ پھر مجھے باقاعدہ مشاعروں میں بلاتے تھے. بلکہ ہمارے وہاں چنیوٹ میں، چونکہ ہم چنیوٹ شفٹ ہو گئے تھے گاؤں سے، اور میں نے میٹرک وہاں چنیوٹ سے کیا. اور ایف ایس سی کے ٹائم میں جو ہمارے کچھ استاد تھے جو سائنس کے ہی استاد تھے، کیمسٹری کے استاد تھے، ملک منیر صاحب، ان کو بڑا شوق تھا شاعری کا. انہیں جب پتہ چلا کہ میں شعر کہتا ہوں تو ایک اس طرح پروفیسر اعجاز شاہ صاحب تھے، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، تو وہ مجھ سے پھر اسپیشلی سنتے تھے. پھر وہ چونکہ ان کا آنا جانا وہاں شعری محفلوں میں ہوتا تھا، وہاں ایک بیٹھک تھی چنیوٹ شہر کے اندر، جس ملک عاشق حسین شاکر صاحب شاعر تھے، فوت ہو گئے، اللہ انہیں ولی کے رحمت کرے. لیکن وہ وہاں شہر کے جو لیفٹسٹ تھے، جتنے جو سرخے تھے، ان کا وہ گڑھ تھا. لیکن وہاں مزے کی بات یہ تھی کہ وہ صرف لیفٹسٹ نہیں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں مولوی بھی اکٹھے ہوتے تھے، وہاں جماعت اسلامی والے بھی اکٹھے ہوتے تھے، وہاں سرخے بھی اکٹھے ہوتے تھے. اور ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ صرف شاعری. پنجابی شاعر بھی وہاں پر آتے تھے، اردو شاعر بھی وہاں پر آتے تھے، اور وہ شعر سنتے تھے. پھر شعر پہ پھر بحث ہوتی تھی، پھر اس پہ گفتگو ہوتی تھی. تو ایف ایس سی کے وقت میں ہر جمعے، تب اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو ایف ایس سی کے دنوں میں پھر میں نے وہاں جانا شروع کیا. شروع میں میرے والد صاحب کو اور باقی لوگوں کو ذرا تشویش بھی ہوئی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں شہر کے اندر تو وہ طرح طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں بیٹھک ہے اور یہاں پر جو ہے یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مذہب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں فلاں اس کے خلاف. لیکن وہ بہرحال وہاں ایک یہ تھی کہ آزادی اظہار تھی، کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی تھی، لیکن علمی سطح پر اگر کوئی بات کی جاتی تھی تو اس کو سنا جاتا تھا. تو وہ ایک یہ جو شروع کا ایک ماحول تھا، جس میں اس زمانے میں ناصر علی صاحب جو یہ لاہور میں اب اس زمانے میں، یہ وہاں ہمارے سینئر لوگوں میں تھے، یہ وہاں شاکر صاحب کے پاس یہ بیٹھتے تھے. افضال نوید وہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ یہ دونوں چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ابرار بھی چنیوٹ سے ان کا تعلق تھا، لیکن ڈاکٹر ابرار صاحب شفٹ ہو گئے ہوئے تھے لاہور میں. پھر چنیوٹ کے کچھ اور جو اس وقت اچھے شعر کہنے والے لوگ تھے، عادل یزدانی صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ماسٹر جاوید اقبال زاہد تھے، عارف خواجہ ہمارے ساتھ کا ہی تھا، اس نے اس وقت شعر کہنے شروع کیے. میں پھر ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہو گیا. میڈیکل پہلے فیصل آباد رہا کچھ عرصہ، پھر لاہور آ گیا. لاہور میں پھر عباس تابش صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی. وہ بھی ہمارا ایک بڑا اچھا دوست ہے، ڈاکٹر ہے، ابھی آج کل اسلام آباد میں ہی ہے، ڈاکٹر اشفاق ناصر، یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے تھے، کمرہ بھی ساتھ ساتھ تھا. تو وہاں پھر عباس تابش صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. میں چونکہ فیصل آباد ہوتا تھا تو کبھی لیکن میرا زیادہ ٹائم لاہور میں گزرتا. اکرام عارفی کے ساتھ، حسنین سحر کے ساتھ. پھر تابش صاحب نے اس زمانے میں، یہ 90s کا دور ہے، ہلکا ارباب ذوق میں جانا شروع کر دیا. ہلکا ارباب ذوق، خالد احمد صاحب کا ایک بڑا اس وقت حلقہ اثر تھا. ندیم صاحب بھی زندہ تھے، تو ندیم صاحب کے جو
خاص لوگ تھے یا قریبی لوگ تھے، ان میں خالد احمد صاحب تھے، امجد اسلام امجد صاحب تھے، عطاء اللہ قاسمی صاحب تھے، لیکن فنی لحاظ سے اور شاعری کے لحاظ سے جو زیادہ انفلوئنس ہے وہ خالد احمد صاحب. پھر تابی صاحب چونکہ خالد احمد صاحب کے شاگرد، باقاعدہ انہیں شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور میرا خیال ہے کہ عباس تابش واحد شاعر ہیں جنہیں خالد احمد صاحب نے بطور شاگرد اون بھی کیا ہے. یہ بہت اچھی ہے ہمارے لیے بھی ایک نئی بات. تو ورنہ خالد احمد صاحب بڑی کمال شخصیت تھے، یعنی وہ آپ ان سے بیٹھ کے سارے جہان کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان سے آپ شعر پہ بات نکلوانا بڑا مشکل کام ہوتا. وہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے خود سیکھنا ہوتا تھا کہ اچھا یہ اب کیا بات کر رہے ہیں، یہ مصرے کو کیسے پڑھ رہے ہیں، اس مصرے میں کس لفظ پہ زور دے رہے ہیں. تو وہ شاید مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کا طریقہ بھی یہ، ان کا مقصد بھی یہ ہو کہ صرف وہ بندہ سیکھے جس میں کچھ اہلیت ہے. تو یہ اس وقت کے جو ہمارے یعنی ارلی 90s کا جو ٹائم آ گیا، 94 95 96 تک، بلکہ 97 تک پھر میں نے میرا BBS کے فائنل ایئر تک جب میں گیا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے لائن چینج کر لی، سول سروسز میں آ گیا 97 میں بس، بلکہ میں نے مجموعہ بھی چھپوا لیا تھا. تو اس میں ہمارے ساتھیوں میں یہ جس میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر اشفاق ناصر، حسنین سحر، تابی صاحب کے جو حلقہ احباب میں جو لوگ تھے، ارشد شاہین تھا، حسن عباسی تھا، ندیم بھابا تھا، جو احمد فرید تھا، اور یہ ارشد شاہین تھا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ، تابی صاحب نے پبلشنگ کا کام شروع کیا، لیکچرر تھے. تو ہم اکثر پھر لاہور میں جب ہم ہوتے تھے تو ہم ان کے ٹیمپل روڈ پہ انہوں نے الرزاق پبلیکیشنز کا دفتر سٹارٹ کیا تھا، تو شامیں ہماری اکثر ان کے ساتھ گزرتی تھیں. وہاں سے اٹھتے تھے اور ساتھ ہی ہم کبھی پیدل اور کبھی رکشے پہ پارک ٹی ہاؤس چلے جاتے تھے، پارک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، یا پھر نکلتے تھے تو ہم لکشمی چلے جاتے تھے. وہاں سے لکشمی خالد صاحب، اچھا خالد صاحب کی بیٹھک لکشمی سٹارٹ ہوتی تھی کوئی عشاء کے بعد، اور وہ چلتی تھی فجر تک. یعنی فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو سارے جو ہے نا وہ ڈسبرس ہوتے تھے، اور خالد صاحب کا گھر نسبت روڈ پہ تھا اس وقت، تو وہ وہاں چلے جاتے تھے. بیاض چھپ رہا تھا ان دنوں، پھر بیاض میں چھپنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک وہ ماحول تھا، اور یہ وہ سارے لوگ تھے جو ابھی بھی ماشاءاللہ سب شعر کہہ رہے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں میں بعض اوقات کچھ میں اختلاف ہوئے، کچھ میں محبتیں زیادہ ہو گئیں. وہ یہ ایک فطرتی بات ہے. بہت شکریہ. اچھا جاذب صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے 90s کا دور بھی، اس دور میں بھی آپ نے ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ شعر سے وابستہ رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے، اور آج بھی ہیں. اچھا سر، کیا فرق دیکھ رہے ہیں نسل نو کے شاعر میں آج کے دور کے اور 90s کے دور میں؟ کیا آپ ناصر صاحب، یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، اور یہ بڑا اہم نقطہ بھی ہے. دیکھیے، ہماری جو نسل ہے جس نے 90s میں سٹارٹ کیا اپنا شعری سفر، ہم اگر شعری سفر سے ہٹ کے بھی بات کریں تو وہ نسل جو اس وقت 50s میں ہے، ارلی 50s میں ہے، یہ جس نے پچھلے 50 سال اپنے سامنے گزارے ہیں، اس نسل نے جتنی زیادہ تبدیلیاں ان پچھلے 50 سالوں میں دنیا میں آئی ہیں، وہ پچھلی اربوں سال کی تاریخ میں کوئی 50 سال ایسے نہیں گزرے جس میں اتنی تیزی سے دنیا بدلی ہو جتنی تیزی سے دنیا پچھلے 50 سال میں بدلی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ، اس نے بچپن میں، ہمارے حافظے میں ہے وہ وقت بھی کہ پورے گاؤں میں ایک ریڈیو ہوتا تھا، اور BBC پہ یا اس پہ وہ خبریں سننے کے لیے پورا گاؤں اس ریڈیو کے گرد جمع ہوتا تھا. ٹی وی کا تو دیہاتوں میں نام و نشان بھی نہیں تھا. ٹی وی بھی 80s کے لیٹ 80s میں جا کے کہیں 86 87 میں آیا. پھر اس کے بعد VCR آیا، پھر کلر ٹی وی آیا، پھر کلر ٹی وی سے جو ہے وہ آپ اس پہ ملٹی میڈیا پہ چلے گئے، LCD پہ چلے گئے، اور الٹیمیٹلی آج آپ، یہ صرف کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، آج آپ ایک اسمارٹ موبائل پہ آ گئے ہیں. اسمارٹ موبائل پہ جس میں آپ دنیا بھر کی چیزیں، یعنی وہ زمانہ تھا جب کیسٹوں میں آپ مرضی کے گانے بھرواتے ہوتے تھے. آج آپ ایک کلک پہ جو ہے وہ YouTube پہ یا کسی بھی اسپوٹیفائی سے آپ اپنی مرضی کا گانا اٹھا لیتے ہیں. دنیا جتنی تیزی سے ان پچھلے 40 45 50 سالوں میں بدلی ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہے. اسی لیے جو سینسیبلٹی ہے، ہیومن سینسیبلٹی جو ہے، وہ بھی اسی تیزی سے بدلی ہے.
رات میری کہیں دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، بلکہ اختر عثمان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہ کہا کہ یہ پچھلے 30-40 سالوں میں شاعری میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، جو ڈکشن استعمال ہوئی ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگلے 20 سالوں میں یہ ورڈز، یہ استعارے، یہ ڈکشن ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ آج آپ نے، یعنی مجھے یہ دیکھیں نا، ہمارے دیکھنے کی چیز ہے عید کارڈ، ٹھیک ہے، ہم عید آتی تھی، عید سے پہلے ہم وہ عید، ہم 10-12-15 لوگوں کی ایک لسٹ بناتے تھے کہ اچھا ان کو ہم نے عید کارڈ بھیجنا ہے، اور اس عید کارڈ پھر ہم ہر بندے کی مزاج کے مطابق وہ عید کارڈ چنتے اس پہ شعر بھی الگ اس پہ شعر لکھتے تھے یا کوئی پیغام لکھتے تھے، اور وہ پھر ڈاک پہ بھیجتے تھے۔ پھر ڈاک کا ایک ٹائم طے ہوتا تھا کہ جی اس تاریخ سے پہلے پہلے جو عید کارڈ پوسٹ ہو گئے ہیں وہ مل جائیں گے، ورنہ جو اس کے بعد وہ نہیں ملیں گے، وہ ضائع جائیں۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ ایک کلک پہ ہزاروں لوگوں کو عید کارڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ سوائے ان 10-15 لوگوں کے جو اگر آج یہ میڈیا نہ ہوتا تو جن کو آپ عید کارڈ بھیجتے، ان 10-15 لوگوں کے علاوہ کوئی وہ میسج کھول کے واٹس ایپ پہ یا اس پہ نہیں دیکھتا ہوگا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا کسی کے پاس اتنا دیکھنے کا۔ تو یہ سینسیبلٹیز بدل رہی ہیں۔ آج آپ عید کارڈ کے موضوع پہ شعر لکھیں گے تو جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو آج کے میڈیا ایج میں پیدا ہوا، اسے کیا پتا کہ عید کارڈ کیا چیز ہوتی تھی، اسے کیا پتا کہ ڈاکخانہ کیا چیز ہے، اسے کیا پتا کہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو، اس کا مطلب کیا ہے، چٹھی آنے کا مطلب کیا ہے، چٹھی بھیجنے کا۔ تو یہ آپ کا جو پورا ایک استعاراتی نظام ہے، یہ اگلے 10 15 20 25 سالوں میں تبدیل ہو رہا ہے، بالکل بدل رہا ہے۔ آج آپ کا جو لائف سٹائل بن چکا ہے، وہی چیز آپ کی کمیونیکیشن میں بھی آئے گا، وہی چیز آپ کی شاعری میں بھی آئے گا۔ ریزسٹنس ہوتی ہے، ہمیشہ ریزسٹنس ہوتی ہے جب بھی کسی ادب میں، کسی آرٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے، انسان کی اپنی لائف میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو ہمیشہ اس کو وہ لوگ جو ایک پرانے نظام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ اسے ریزسٹ کرتے ہیں، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ندیم صاحب کا ایک شعر تھا کہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں، یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے تھے، تو جو نیا آدمی ہے اس سے پرانے لوگ ڈرتے ہیں، اور اسی طرح جو نیا شاعر ہے اس سے پرانا شاعر ڈرتا ہے۔ واہ کیا کہنے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا جاذب صاحب کہ آپ اس وقت جو موجودہ نسل نو کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، معاملہ میرے مطمئن ہونے کا نہیں ہے، جی، معاملہ ادب میں ہمیشہ ریلیونٹ ہونے کا ہوتا ہے۔ آپ کتنا ریلیونٹ ہیں؟ آج کے زمانے میں بیٹھ کر آپ اگر نوابوں کے دور کی بات کریں گے، آپ اگر اس محبوب کی بات کریں گے جو چلمن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا بھائی۔ آج آپ کا محبوب جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہا ہے، وہ باہر پڑھ رہا ہے، وہ مارکیٹس میں پھر رہا ہے۔ اب وہ سر راہ ملنا یا ملاقات والا بہانے والی بات نہیں ہے۔ آج آپ ایس ایم ایس، ایوری پرسن از آن 1 SMS اوے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بدل گئی نا، آپ کی ساری نظام بدل گیا۔ جب نظام بدل گیا تو آپ نے اب آپ نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے اگر تو اپنے زمانے کے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں اپنے طریقے سے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج یعنی وہ نسل جو اس وقت 20s میں ہے یا 30s میں ہے، آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں، آپ اس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو ان کی جنریشن کے مسائل میں آنا پڑے گا۔ آج کی جنریشن کے مسائل وہ نہیں ہیں جو جب ہم ارلی 20s میں تھے تو ہمارے مسائل تھے۔ آج کی جنریشن کے مسائل جو آج کی 20s میں ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں۔ جی جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جاذب صاحب، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول بدل گیا، وقت بدل گیا، چیزیں بدل گئیں، اسی طرح شاعری میں جو انگلش کے ورڈز ہیں، انگلش کے جو جیسے جینز، جیسے اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اب نئے لوگ لکھ رہے ہیں اس کو، تو کیا یہ اس کو بھی آپ شاعری ہی تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، خالد احمد صاحب نے ایک دفعہ ایک بڑی مزے کی بات کی تھی، جی، میری کتاب کا غالباً فنکشن تھا شیزان میں،
تو انہوں نے کالم بھی لکھا تھا اس پہ، اور وہ کالم پھر ان کے جو کالم ان کا چھپتا تھا پاکستان میں غالباً چھپتا تھا یا نوائے وقت میں، وہ اس میں کالم چھپا بھی تھا. اس کا ایک جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بدصورت چیزیں جو یعنی حسن وہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی میں بدصورتی بھی خوبصورتی لگے، اسے حسن کہتے ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اگر انگریزی کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہونا اور آپ زبردستی کر رہے ہیں تو وہ برا لگے گا. لیکن اگر آپ کا ایکسپریشن یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہاں وہ لفظ جسٹیفائی ہو رہا ہے اور اس کا جو ایک شعر کا جو ایک امپیکٹ بنتا ہے، شعر کا جو ایک تاثر بنتا ہے، اس کی جو تاثیر بن رہی ہے، اس تاثیر میں وہ اضافہ کر رہا ہے، تو بالکل ہونا چاہیے استعمال. یہ طے کرے گا معاملہ تاثیر کا. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے، آپ کو شعر جو ہوتا ہے نا، جی جی یہ بہت کم شاعروں کو بھی بہت کم پتہ ہے، شعر ایک لفظ پہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی بڑے سے بڑا شعر بھی ایک لفظ، اور بعض اوقات شاعر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ کون سا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، بالکل بجا فرمایا. وہ لفظ ہٹا دیں، اس لفظ کی جگہ پہ اس کا کوئی متبادل لفظ لگا دیں، اس شعر کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس شعر کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. واہ. تو لفظ اگر فارسی کا ہے، انگریزی کا ہے، لاطینی کا ہے، کسی بھی زبان کا لفظ ہے، لیکن اگر وہ آپ کے موضوع میں، آپ کے مضمون میں تاثیر پیدا کر رہا ہے تو وہ بالکل لفظ آنا چاہیے. اب ایک شاعر ہے نون آروی، شاید نام سنا ہو کسی نے، وہ محمل گوئی کرتے تھے. مومل گوئی. واہ. ٹھیک ہے، محمل گوئی بھی ایک بڑا آرٹ تھا. آج کے زمانے میں تو خیر لوگ بغیر کوشش کے بھی محمل گوئی کر رہے ہیں، ایک زمانے میں کوشش کر کے محمل گوئی ہوا کرتی تھی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو ناصر کاظمی صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ٹی ہاؤس میں، تو انہوں نے یہ ایک شعر سنایا، ناطق لکھنوی صاحب، ان کا شعر تھا کہ ناطق کے سخن ہے تیرا تریاک تریہا، زمباک تریہا لکا زمباک تریہا. واہ واہ واہ. اچھا اب وہ شعر سن لیا، تھوڑی دیر بعد ناصر صاحب آ کے بیٹھے، احمد مشتاق، اور وہ کہنے لگے یار یہ ناطق بھی بڑا عجیب شاعر ہے. ایک تو ایسے شعر سناتا ہے جن کا مطلب کوئی نہیں ہوتا، اور ظلم یہ ہے کہ وہ شعر یاد بھی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اس شعر کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی چیز تو ایسی ہے جو سننے والے کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس شعر کے اوپر توجہ دے، وہ اس شعر کے اوپر غور کرے. اب یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کے بھی اگر کوئی، ہم ہر چیز میں مقصد ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز میں مقصدیت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں بے مقصد ہوتی ہیں. جیسے وہ منیر نیازی صاحب جو ہیں وہ بڑی مزے کی گفتگو کرتے ہوتے تھے، اور ان کے جملے بڑے مشہور جملے. تو نیازی صاحب کہنے لگے ایک دفعہ کہ یار جو غزل ہوتی ہے نا، اس میں شعر ایک دو ہی نکلتے ہیں، لیکن باقی غزل ضروری ہوتی ہے ان ایک دو شعروں کے لیے. کیا کہنے. وہ انہوں نے کہا جی وہ باقی غزل کیوں ضروری ہوتی ہے، جب شعر ایک دو ہیں تو بس وہ ایک دو شعر ہی رکھ لیں. کہنے لگے دیکھو جو سانپ ہوتا ہے نا، اس کا جو ڈنک ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے دانت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا وجود، اس کا جو پھن ہے اور اس کے جو وہ لہرانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی دہشت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ پورا ایک پیکج بنتا ہے. تو کام کی بات بے شک ایک ہی ہو، لیکن وہ ایک پورا بیک گراؤنڈ جو بنتا ہے، جس میں وہ جس بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہ کام کی بات ایک نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ وہ بیک گراؤنڈ ہٹا دیتے ہیں تو شاید وہ کام کی بات بھی کام کی بات نہ رہے، وہ بھی ختم ہو جائے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا ایک سوال اور یہاں پہ اسی موضوع پہ ہی آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ انگلش کے ورڈ اور یہ خوبصورتی سے آئیں تو اچھا جسٹیفائی ہونے چاہیے. ہاں جسٹیفائی. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ زبان کہاں گئی، پھر اس کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں بھی اردو کا معاملہ باقی زبانوں سے مختلف ہے. اردو جو ہے نا، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو لشکری زبان کا لفظ. اردو ترکی کا لفظ بنیادی. تو دیکھیں زبانیں وہ تھیں جو اوریجنلی زبانیں تھیں.
اردو زبان مختلف زبانوں کو مکس کر کے بنائی. ٹھیک کہا آپ نے. اب جب اگر ایک زبان ہے جس میں ترکی کے لفظ بھی شامل ہیں, جس میں ہندی کے لفظ بھی شامل ہیں, جس میں سنسکرت کے لفظ بھی شامل ہیں, جس میں فارسی کے بھی شامل ہیں, جس میں عربی کے بھی شامل ہیں, جس میں دری کے بھی شامل ہیں, جس میں پتہ نہیں اور کتنی زبانوں کے شامل ہیں, تو بھائی اس میں اگر انگریزی آ گئی تو کیا وہ زبان ختم ہو گئی؟ زبان خود ہی 10 زبانوں سے مل کے بنی ہے, تو اس میں اگر ایک زبان اور شامل ہوگی تو اس سے زبان کے ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا. آپ کے اس جواب سے بہت سارے نئے لکھنے والے بھی اور پرانے لکھنے والے بھی اطمینان کا سانس لیں گے. نہیں دیکھیے, یہ ایک اردو کا معاملہ باقی دنیا کی سب زبانوں سے مختلف ہے. جی باقی زبانیں جتنی بھی ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں, اردو کے اپنے صرف کنیکٹنگ ورڈز ہیں. باقی یا ہندی سے آئے ہیں, یا سنسکرت سے آئے ہیں, یا پنجابی سے آئے ہیں, یا سندھی سے آئے ہیں, یا بلوچی سے آئے ہیں, جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں ان سے آئے ہیں, یا فارسی جس سے یہ زبان بنیادی طور پر نکلی ہے. ہماری غزل کی روایت اور زیادہ تر شعری روایت ہماری جو ہے وہ تو فارسی سے آ رہی ہے, کیونکہ برصغیر کی وہ لنگوا فرانکا اس زمانے میں 700-800 سال تک, 1000 سال تک رہی فارسی ہے, حکمرانوں کی زبان رہی فارسی ہے. تو 150 سال تک اگر انگریزی رہی ہے حکمرانوں کی زبان, تو اس کا بھی اس میں شامل ہونا ایک فطری عمل ہے. یا تو انگریز, دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اردو میں جرمن کے کتنے لفظ ہیں, یا ہسپانوی کے کتنے لفظ ہیں, یا رشین کے کتنے لفظ ہیں, اس لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اب ایک زبان جس نے 150 سال تک سفر آپ کے, بلکہ جس وقت گورا آیا ہے تو گورے نے آتے ساتھ پہلا کام کیا کیا ہے, اس نے آپ کے پڑھے لکھے کو ان پڑھ کر دیا. یہ بہت بڑی بحث ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے جو عالم فاضل لوگ تھے, جو عربی فاضل کی ہوئی تھی, یا جو فارسی کے پی ایچ ڈی بھی تھے, بالکل ٹھیک, انہوں نے ان کو کہا جی آپ تو ان پڑھ ہیں کیونکہ آپ کو انگریزی نہیں آتی. آپ نے بیک جنبش قلم جس کو کہتے ہیں, انہوں نے انگریزی زبان کو سرکاری اور درباری زبان بنا دیا. بالکل ٹھیک. اب جس نے فارسی آتی ہے, جس کو عربی آتی ہے, جو مغلوں کے زمانے میں یا نوابوں کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے, اب وہ انگریز کے دربار میں وہ ان پڑھ تھے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر پڑھے لکھے وہ بن گئے جنہوں نے انگریزی سیکھی. بالکل ایسے. تو آپ تو اتنا بڑا ٹراما اس زبان نے سہا کہ ایک زمانے میں جو یہ زبان حکمران تھی, جی جی, ایلیٹ کی زبان تھی, وہ ودن 5 to 10 years وہ زبان جو ہے وہ محکوموں کی زبان بن گئی. تو اتنے بڑے ٹراما کے بعد اگر کوئی لفظ اس کے اندر آ گئے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سر سید نے جو اس وقت ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی وہ بڑی اس پہ بڑی بحث بھی ہے اور سارا کچھ ہے, لیکن آپ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ دیکھیں, یہاں کے لوگ تو ہندی بولتے تھے نا, سنسکرت بولتے تھے, انہوں نے فارسی کیوں بولنی شروع کر دی؟ کیونکہ ان کے حکمران فارسی بولنے والے آ گئے تھے. تو اب وہی ہوا, حکمران انگریزی بولنے والے آ گئے تو آپ نے انگریزی بولنی شروع کر دی. تو یہ الفاظ کا میں نے پھر وہی کہا کہ زبان وہ ہوتی ہے جو آج بولی جا رہی ہے, جو آج سے 100 سال پہلے بولی گئی ہے وہ زبان نہیں ہے, جو آج سے 100 سال بعد بولی جائے گی وہ بھی زبان نہیں ہے. زبان وہ ہے جو آج بولی جا رہی ہے, اور آج کی جو زبان جو یہاں تک پہنچی ہے یہ ویکیوم سے نہیں آئی, خلا سے نہیں آئی, یہ ایک منزلیں طے کر کے آئی ہے. اس کے اندر مختلف زبانیں شامل ہوتی گئی ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ جہاں ہم اپنی گفتگو میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بے وجہ بے مقصد انگریزی کے لفظ بولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں, وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان پڑھ لوگ بھی ہمارے, وہ انگریزی کے کئی ایسے لفظ بولتے ہیں جن کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ انگریزی کا, مطلب گلاس ہے, یہ فارسی کا لفظ تو نہیں ہے, اردو کا لفظ تو نہیں ہے, کپ ہے انگریزی کا. تو اب آپ اس کو نکال کے کیا لائیں گے؟ گلاس کی جگہ پہ آپ کیا رکھیں گے؟ کوزہ رکھیں گے؟ کیا کہنے, کیا گلاس تو گلاس ہی رہے گا نا. کیا کہنے ہیں نئے لکھنے والے اور نوجوان نسل کے جو نمائندہ شاعر, جو شعراء یا جو بھی لکھاری ہیں, وہ آپ کی اس بات سے انشاءاللہ اس کو آگے کوٹیشن کے طور پہ استعمال کریں گے. اور شاعری کا دیکھیے, معذرت کے ساتھ, شاعری کے مقصد کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ آپ شعر کہہ کیوں رہے ہیں, یہ مقصد. ٹھیک ہے, آپ اس شعر سے پیغام کیا پہنچا رہے ہیں, آپ کسی جذباتی بحران کو ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کسی نفسیاتی معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ کسی سماجی یا معاشی
مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی ریلیونس کیا ہے. شاعر اگر ایون اگر ایک انٹروورٹ شاعر بھی ہے جو اپنے خارج سے بالکل بے تعلق ہے، ویسے تو شاعر اور لکھنے والا طبقہ حساس طبقہ ہے، اگر وہ خارج سے بے تعلق ہیں اور لا تعلق ہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے. شاعر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی شاعر ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی میں تو صرف ادب برائے ادب کے نظریے پہ قائم ہوں، اور میرے لیے تو ہے وہ شعر برائے شعر ہے، میں نے مضمون بنانا ہے، میں نے قافیے سے اٹھا کے یا ردیف سے اٹھا کے یا اس کو میر اور غالب اور مصفی اور آتش اور سودا اور ان کی کسی لیگیسی سے کھینچ کے میں نے اس کو ایک نیا اینگل دے کے ایک شعر نکالنا ہے، تو وہ شاید وہاں سے تو وہ شعر نکل آئے گا. اس سے آج کے زمانے میں بیٹھ کے آپ حظ نہیں اٹھا سکیں گے. واہ واہ. ہم جو نئی شاعری یا جدید شاعری جو کرٹیسائز ہو رہی ہے وہ اس لیے کرٹیسائز ہو رہی ہے کہ جب آپ فضول اور بکواس شاعری کریں گے، یعنی ظفر اقبال صاحب کی بے شمار شاعری اچھی شاعری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی بہت ساری اشعار اور شاعری ایسی ہے جن کا کوئی تک نہیں بنتا. وہ آپ اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں، اپنی مشق کے طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ایک ریپرزینٹیٹیو شاعری کے طور پر نہیں لانا چاہیے. نہیں لانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہونا، اس سے آپ کو فالو کرنے والوں کو نقصان ہونا ہے، آپ کی اگلی نسل کو نقصان. کیا کہنے. اچھا ایک ابھی اسلوب کی بات چلی، آپ نے جیسا عرض کیا، جیسا فرمایا آپ نے، ایک چھوٹا سا سوال ایک بیچ میں اسلوب کے حوالے سے کہ یہ اسلوب جو ہے یہ اکثر سننے کو آتا ہے کہ صاحب اسلوب شاعر، اس کا اسلوب بن چکا ہے یہ، اس کو آیا کہ یہ بات شاعر کو نقصان دیتی ہے صاحب اسلوب ہونا؟ دیکھیں جیسا کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی تھی مذہب کی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ محسن نقوی کی جس نے شاعری پڑھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی شاعری میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پرماننٹ چھاپ نظر. وہ اس حوالے سے تو پھر آپ افتخار عارف کی شاعری کے اوپر بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کی بھی شاعری میں زیادہ رنگ جو ہے وہ مذہب کا ہے، مذہبی شاعری کا رنگ بالکل ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے. فیض صاحب کی جیسے شاعری ہے، اب فیض صاحب بڑے شاعر ہیں ہمارے عہد کے، ہمارے زمانے کے، لیکن فیض صاحب کی جب آپ شاعری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جس کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں تو وہ بھی تو ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک روایت آ رہی ہے. اچھا، اب اس کے اندر اس ایک سکول کے اندر بھی کوئی 3-4 اسلوب آپ کو نظر آتے ہیں، اسالیب نظر آتے ہیں. ایک فیض صاحب کا اسلوب نظر آ رہا ہے، ایک حبیب جالب کا اسلوب نظر آ رہا ہے. اب کیا حالانکہ دونوں ایک ہی سکول کے ہیں، کیا ساحر اور حبیب جالب جو ہے ان کا اسلوب وہی ہے جو فیض احمد فیض کا ہے یا احمد فراز کا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اسلوب جو میرے نزدیک اسلوب جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایک نفسیاتی پریفرنسز ہے شاعر کی، کہ وہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. آپ اس بات کو اپنے انداز سے کہیں گے، میں اس بات کو اپنے انداز سے کہوں گا. یہ تو ہے اسلوب. یہ اسلوب. لیکن اگر ہم موضوعات کے ساتھ ٹیگ کر کے کہہ دیں کسی کو کہ یہ جو شخص یہ موضوعات زیادہ استعمال کر رہا ہے اس کا یہ اسلوب ہے، تو وہ غلط بات. اسلوب ہے بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا انداز. آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ نعرے بازی کے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ تلخ تنویر سپرا ہے، آپ تنویر سپرا کا ایک تلخ لہجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اسلوب ہے. لیکن وہی بات جو ہے وہ اگر فیض صاحب کہیں گے تو وہ ایک مختلف مثال. مرثیہ ایک ہی موضوع ہے، انیس ہے اور دبیر ہے، ماشاءاللہ بالکل ایک موضوع ہے. سبحان اللہ. کوئی نئی بات نہیں کی، انہوں نے بھی وہی واقعات بیان کی، انہوں نے بھی وہی ویسے ہی جوڑ کر. ٹھیک ہے، لیکن انیس کے ہاں آپ کو اس کا انداز مختلف نظر آتا ہے، دبیر کے ہاں آپ کو اس کا انداز مختلف نظر آتا ہے. انیس کہتا ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یعنی صبح کے طلوع کے وہ بات آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کہ جی وہ کربلا میں طلوع آفتاب کا منظر ذکر بتا رہے ہیں. دبیر کہتا ہے کہ پیدا شعائے مہر کی مقراض جب ہوئی، پنہا درازی پر تاؤ سے شب ہوئی. اس پہ جو پرانے اساتذہ تھے یا جو شاعری کے حوالے سے جنہوں نے مختلف سکولز ڈیفائن کیے ہیں، جس میں سب کے ہندی اور سب کے خراسانی اور سب کے عراقی اور یہ مختلف
سب کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ بیسیکلی یہ اسلوب کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اچھا جس میں دعویٰ اور دلیل جس کے اندر آ رہی ہے وہ سب کے ہندی ہے، ٹھیک ہے، واہ اسی طرح سب کے عراقی ہے، یہ سب کے خراسانی ہے کہ جس میں ایک سیدھی بات کی جا رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہے اور نہ پھر اس کو لاجیکلی کسی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو مگز کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب اس کے پیچھے کتنی لمبی دلیل ہے، اس کے پیچھے دعوے کی کیا، یہ کمپلیکس ہے۔ بے دل کا ایک بڑا، یعنی سب کے ہندی کے حوالے سے بے دل کا سٹائل جو ہے، غالب نے خود کہا اپنے جو شروع کا زمانہ تھا جی جی کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ اب طرز بے دل میں ریختہ کہنا یہ اسلوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن غالب خود اس اسلوب پہ آخر پر آتے آتے قائم نہیں رہا، ٹوٹ گیا، ٹوٹ نہیں گیا، اس نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیا، اس نے اپنے آپ کو بدلا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ طرز بے دل تو نہیں ہے۔ طرز بے دل جو تھی وہ تو وہ تھا کہ جو اس زمانے میں، اس زمانے کی جو 19-20 سال کی 21 سال کی عمر کی غالب کی غزلیں ہیں، وہ طرز بے دل ہے۔ آپ گینا تندی صاحبہ سے پگھلا جائے، یا اس سے پہلے وہ جو ان کی بڑی مشہور غزل ہے کہ یہ کیس تصویر شوق ہر رنگ رکی میں سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی پردے اڑیا۔ میں بھی تو وہ انداز مختلف ہے، آگے والی جو غزلیں آ رہی ہیں وہ انداز مختلف ہے۔ بہت شکریہ اشکیل جازب صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، آپ کی محبت۔ اچھا سر، میں بھی، میری بھی خواہش اور ناظرین بھی ہمارے سننا چاہیں گے، سر کچھ شاعری عطا ہو۔ اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، واہ 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 واہ، اتنا کافی ہے مجھے زندگی ساری کے لیے، وقت جو تم نے دیا وقت گزاری کے لیے، غم کو لے آیا ہوں میں جسم کی حد سے باہر، غم کو لے آیا ہوں میں جسم کی حد سے باہر، گھر الگ چاہیے تھا گریا ازاری کے لیے، واہ 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 واہ، کیا کہنا، گھر الگ چاہیے تھا گریا ازاری کے لیے۔ اور حوصلہ دیکھ کے بیمار کا پلٹی ہے قضا، حوصلہ دیکھ کے بیمار کا پلٹی ہے قضا، ورنہ پیاسی تھی وبا مرگ شماری کے لیے، واہ واہ واہ، ورنہ پیاسی تھی وبا مرگ شماری کے لیے، میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، کیا کہنے، میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، چن لیا اس نے مجھے عشق میں خاری کے لیے، واہ 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 واہ، میں نہ سید نہ کوئی میر سا شاعر پھر بھی، چن لیا اس نے مجھے عشق میں خاری کے لیے، ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، کیا کہنے ہیں، کیا مصرع ہے، واہ واہ، ایک نظر دیکھ اسے چھوڑ کے جانے والے، صید بے دام ترستا ہے شکاری کے لیے، واہ واہ واہ، صید بے دام ترستا ہے شکاری کے لیے، اس کے رستوں کی ہوا میں نہیں بیٹھے جاذب، اس کے رستوں کی ہوا میں نہیں بیٹھے جاذب، لوگ بیکار پھرے باد بہاری کے لیے۔ واہ 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 واہ، کچھ شعر اور کہ رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا، خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر، بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا، واہ 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 واہ، بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا، خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر، بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے، واہ 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 واہ، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے،
دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا، واہ 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 واہ، ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے، دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا، میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں، واہ، میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں، شور و غل میں دنیا کے دوں گا میں سنائی کیا، واہ 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 واہ، شور و غل میں دنیا کے دوں گا میں سنائی کیا، اور کس کو خوف رسوائی عشق سر کا سودا ہے، واہ، کس کو خوف رسوائی عشق سر کا سودا ہے، جان پر بنے جس کی اس کو جگ ہنسائی کیا، واہ واہ، جان پر بنے جس کی اس کو جگ ہنسائی کیا، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، واہ 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 واہ، جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، واہ 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 واہ، کیا دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا، آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں، واہ، آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں، دل جلے کہ گھر جاذب عشق میں دہائی کیا، کیا کرنے ہیں، رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا۔ بہت شکریہ شکیل جاذب صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی احباب، ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل جاذب صاحب، آپ نے ان کی شاعری سنی، آپ نے ان کی باتیں سنی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا اپنا پروگرام، آپ کی اپنی بیٹھک ناصر علی کی بیٹھک میں۔ تو ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو۔ اللہ حافظ۔